بات کے بعد کیا کہا ہے؟ دیکھیں، میں ابھی ملا ہوں عمران خان صاحب سے، اور بڑی تفصیلی ملاقات میری ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں ان کے فالوورز ہیں یہ پیغام دیا ہے کہ جیل میں آ کے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو ویسے نہیں ملتا تھا۔ قرآن حکیم تقریباً ختم کر لیا انہوں نے انگلش ترجمے کے ساتھ، عمران خان صاحب نے قرآن حکیم اردو کی بجائے انگلش ترجمے، وہ کہتے ہیں کہ انگلش ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ دوسرا، جو انہوں نے کتاب پڑھی ہے ابن خلدون کے بارے میں۔ تیسری کتاب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اور ان کے دور حکمرانی کے بارے میں پڑھی ہے۔ اور جو چوتھی کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور وہ جارج اوون کے 1984 اس کتاب کا نام ہے، 1984۔ اور پھر ایک اور جو کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ پاکستان کے حالات کے اوپر بڑی فٹ آتی ہے، اس کا نام ہے اینیمل فارم، کہ بندوں کو کس طرح سے جانوروں کی طرح فارم کے اندر قابو کر کے رکھا جاتا ہے۔ اور اس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے یہ تو بڑے تھوڑے دن ہوئے ہیں، اگر میری پوری زندگی بھی لگ جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کھڑا تھا، میں کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ پھر وہ جس سیل میں تھے اسی سیل میں ہیں، اور اس سیل کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں ساری۔ اس کے بعد آج وہاں ان کے کہنے پہ میں نے ایک درخواست تیار کی، درخواست پہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے، اور ہم نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو وہ دی ہے۔ ان کا حق ہے کہ جس جگہ سے ان کی ضمانتیں لگی ہوئی تھی وہاں ان کو پیش کیا جائے۔ اب نہ ان کے پیش کرنے کی وجہ سے ان کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ، جس کے بارے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی تفصیل سے کہا ہے توشہ خانہ کے اوپر کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہر ملزم کا حق ہے، جو مرضی اس کے اوپر الزام ہو۔ تو یہ تو ایک جھوٹا مقدمہ ہے جس میں ایک متعصب جج نے اپنی کینگرو ججمنٹ دی تھی ان کے خلاف۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ہم نے وہ درخواست لکھ کے سپرنٹینڈنٹ کو ریسیو کروائی ہے۔ اس درخواست میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کی تاریخیں ہیں یا ضمانتیں ہیں وہاں ان کو پیش ہونے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے عدالتوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے، جو صریح خلاف ورزی ہے آئین کی اور قانون کی۔ میں نے کور کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو پارٹی کے اور لیگل ہماری ٹیم کے جو ساری سٹرگل ہے اس کے بارے میں نے ان کو اس سے آگاہ کیا۔ ان کے پاس کوئی انفارمیشن کا ذریعہ اندر موجود نہیں ہے، اس لیے تفصیلی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے مختلف چیزیں جو تھی وہ جاننا چاہیں جو میں نے ان کو بتائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کے لوگ ہیں جس طرح سے انہوں نے یوم آزادی پہ، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یوم آزادی پہ جس طرح سے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے، اس پہ بھی انہوں نے سب کے لیے شاباش کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو میں ایک صحیح معنوں میں، یہ جس طرح 15 مہینے کے مذاق آپ نے دیکھ لیا، اس مذاق کے نتائج آپ سارے بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں۔ جو ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی تھی تو 15 مہینے والی جمہوریت نہیں، اصلی جو جمہوریت جو آئین میں لکھی ہوئی ہے، جو طرز حکمرانی ہے پاکستان کا، اور آئین کے تحت اس جو جمہوریت ہے اس کی بحالی کی جدوجہد ہے، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی ہے، جو بالکل درست کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ جن مشکلات اور مصائب کا شکار ہوئے ہیں ان پہ ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف ان سارے مشکلات کا اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں لوگوں کی اور مسائل جو پیدا کیے گئے 15 مہینے کے اندر، اور جس طرح سے مہنگائی آئی ہے، لوگ روٹی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سب پہ ہماری نظر ہے۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ 90 روز میں الیکشن منعقد کروانے کے لیے فوری طور پہ کور کمیٹی نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا فوری طور پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ سہولیات، جہاں تک عمران خان کی قید کا تعلق ہے، ان کے لیے سہولیات اجنبی لفظ ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جو حضرت یوسف علیہ السلام والی قید تھی بغیر کسی سہولت کے، اس طرح کی ان کی قید ہے۔ سہولیات والے وہ تھے جن کے لیے آپ کو یاد ہے کوٹ لکھپت کے باہر ایمبولنس کھڑی ہوتی تھی،
اندر پلیٹلیٹس گرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ اوپر چلے گئے، نیچے چلے گئے، آ گئے، غائب ہو گئے. اور پھر اندر انہوں نے کہا گدا دو، گدا دے دیا گیا. انہوں نے کہا ٹیلی ویژن دو، ٹیلی ویژن دے دیا گیا. جب ٹیلی ویژن دیا گیا تو اس میں پی ٹی وی چل رہا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا میں پی ٹی وی نہیں دیکھوں گا، میں انڈین چینل دیکھوں گا. یہ ایک مرد کلندر ہے اور جس کا جو حوصلہ ہے، پہلے اگر وہ چٹان تھا تو اب پہاڑ ہے، پہلے اگر وہ پہاڑ تھا تو اب وہ ہمالہ ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. جو عمران خان صاحب کا کیس ہے وہ کل لگا ہوا ہے، اس پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو ہماری پٹیشنز پری ٹرائل پڑی ہوئی تھی ان کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے بادی النظر میں یہ مقدمہ درست نہیں ہے. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جھوٹا مقدمہ ہے. اور دوسرا انہوں نے ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ کل آپ فوری طور پہ یہ مقدمہ سنیں. نہیں سنیں گے، فیصلہ اس کا کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کل 1 بجے کے قریب بیٹھے گی دوبارہ. تو انشاءاللہ العزیز آزادی اس قوم کا بھی مقدر ہے، آزادی عمران کا بھی مقدر ہے.